السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بہت سارے بزرگوں کا بھی کہنا ہے اور بچوں کا بھی کہنا ہے، جوانوں کا بھی کہنا ہے اور بچیوں کا بھی کہنا ہے کہ میموری جو ہے وہ کمزور ہے، یادداشت جو ہے وہ کمزور ہے، عام دنوں میں بھی کمزور ہے اور کرنٹ ڈیز میں بھی کمزور ہے، اور خصوصاً جب امتحان ایگزامینیشن ہونے والے ہوتے ہیں تب تو میموری کام کر کے ہی نہیں دیتی۔ تو بھائی میں اس کے دو طریقے بتا رہا ہوں بڑے آسان سے۔ آپ جوان ہوں، آپ بچے ہوں، آپ بزرگ ہوں یا آپ کی ایگزامینیشن ہونے والی ہو، ٹھیک ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں سر سے پاؤں تک۔ اور سر سے پاؤں تک بے فکر اس لیے ہونا ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میں مشکل میں نہیں ڈالتا، ہے نا، اور دوسری بات آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں بیکار کے خرچے نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا۔ تو پھر لہٰذا بے فکر ہو جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، شانت ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے اس میں کہ ایک تو ایک عادت ڈال لیجئے کہ جن کو نماز پڑھنے کی توفیق ہے تو وہ تمام اچھے بچے عادت ڈال لیں کہ ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد، اور فرض کے بعد بھول گئے تو سنت یا نفل کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیے، ٹھیک ہے، اور یہ سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ آپ کا پازیٹیو ہوتا ہے اور یہ نیگیٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹالر ہے، یہ ڈیلیٹر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سیدھا والا ہاتھ جو ہے آپ نے ماتھے کے سینٹر میں رکھ کے آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی تھی، اس کے بعد سیدھا ہاتھ جو ہے بیچ سینٹر ماتھے پہ رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے صرف 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو، ٹھیک ہے، قویو، اے قوت والے، اللہ کو جس نام سے پکارتے ہو اللہ رب العزت وہی شکتی آپ کے اندر اسٹال کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، یہ اللہ کی اپنائیت ہے کہ اللہ کو آپ جس نام سے پکارو گے اسی نام کی شکتی یا اسی نام کے مقاصد اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اسٹال کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو کیسا اللہ ہے، کتنا بڑا اللہ، کتنا کبیر ہے، کتنا اکبر ہے، لیکن ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس نام سے پکارو وہ صفت آپ کے اندر کی، جو آپ کی باڈی جتنا برداشت کر سکتی ہے وہ آپ کے اندر اللہ ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے گا کہ یہ آپ نے پڑھنے کی عادت ڈال لی، ٹھیک ہے۔ اور جنرل ایک دوسری بات کہ جو بزرگ افراد ہیں، ٹھیک ہے نا، بزرگ افراد کو بھی میموری کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور لوگ ان کو ہزاروں قسم کے وٹامنز بتانا شروع کر دیتے ہیں، ہزاروں قسم کے مشکل ترین نسخے بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور جناب علی آپ یہ کر لیجئے، آپ وہ کر لیجئے، یا مہنگے ترین نسخے، آپ کالا بادام لے لیں، آپ فلانا لے لیں، آپ جو شاہین کھاتا ہے وہ لے لیں، اور جو گینڈا چوستا ہے وہ لے لیں، اور شیر جو نوچ کے کھاتا ہے وہ لے لیں، اور چھوڑے بابا آسان کام کریں، آسان، ٹھیک ہے۔ تو جو بزرگ افراد ہیں بچوں کو بھی فائدہ دے گا لیکن بزرگوں کو بھی فائدہ دے گا۔ وہ کیا کریں کہ میتھی دانہ، مرضی میتھی دانہ لے لیں، مرضی میتھی دانے کا ایک بڑا ورژن ہوتا ہے، میتھرے اس کو کہتے ہیں، مرضی وہ لے لیں، مرضی دونوں کے ریٹ پوچھ لیں، آپ کے علاقے میں جو سستا پڑتا ہو۔ کسی علاقے میں میتھرے سستے ہیں، میتھی دانہ مہنگا ہے، کسی علاقے میں میتھی دانہ سستا ہے، میتھرے مہنگے ہیں، تو جو آپ کے علاقے میں جو سستا پڑتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کلو پسوا کے رکھ لیجئے اپنے گھر پہ، ٹھیک ہے نا، اور روزانہ رات کو اس کا ایک چائے کا چمچ بھر کے ایک گلاس پانی میں بھگو دیجئے، نہار منہ اس کا پانی چھان کے پی لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا میں 2000 اور 2500 اور 5000 روپے کلو والے بادام کے نسخے نہیں بتا رہا آپ کو، ٹھیک ہے۔ جو بادام ہے وہ بادام ہے، بادام خشخاش بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بادام میتھی دانہ بھی ہوتا ہے، بادام کوئی بھی بیج ہوتا ہے، بادام کوئی بھی دال ہوتی ہے، لیکن یوز اس کا اپنے مقصد کے اعتبار سے، اپنے ٹارگٹ کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بیج بادام ہے، ٹھیک ہے، ہر بیج بادام ہے، ہر دال بادام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے مخصوص قسم کا بادام طے کر کے جناب علی یہ کاغذی بادام ہے اور یہ بریف کیس والا بادام ہے، یہ یوں بادام ہے، یہ وہ بادام ہے، یہ کہہ کر میں نے بادام کی مارکیٹنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ مین مقصد حل ہونا چاہیے۔ مقصد کیسے حل ہو جائے گا کہ آپ نے جو میتھرے یا میتھی، وہ بھی دونوں میں سے جو سستے پڑے آپ نے پنساری بھائی سے پسوا کے لے لیا اور آپ نے ایک چمچ رات کو بھگو دیا اور جناب علی آپ نے نہار منہ اس کا پانی پی لیا۔ اچھا اگر کسی کو قبض ہو
تو وہ جو بھگویا تھا نا، وہ بھگویا ہوا بھی گھول کر اس کو چمچ ہلا کر وہ دانے بھی پی جائے پسا ہوا، تو آہستہ آہستہ اس کا کانسٹیپیشن بھی جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ایک تیر میں دو مزے، اس کے دیگر بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ابھی میں صرف میموری پر بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تو ہو گئے مسئلے، ایک روحانی طریقہ بتا دیا آپ کو میموری کا پاور کرنے کا، اور ایک آپ کو میڈیکیٹڈ طریقہ بائی ہربل بتا دیا۔ تیسرا ایک طریقہ کہ جب ایگزام سر پر ہوتے ہیں تو اس وقت میموری سٹور اس لیے نہیں ہوتی کہ اس وقت آپ کا میموری یونٹ ہینگنگ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کی میموری ایک الگ چیز ہے۔ ایگزامینیشن کے لیے جو یاد کر رہے ہیں اور اس کو جو یاد ہونا ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ میموری اس یونٹ میں انسٹالیشن ہو ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا جو بلوٹوتھ کنیکشن ہے میموری کا، اس کتاب سے آپ کے دماغ کا وہ کنیکشن ہی بند ہے آپ کا، ٹھیک ہے، وہ کھولنا ہے۔ وہ کیسے کھلے گا؟ صرف رات کو اپنے تکیے کے نیچے ایک گڈی پودینہ رکھ لیجئے۔ جب سے آپ نے اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ بھئی 1 مہینے بعد میرے ایگزام ہے، ٹھیک ہے، 1 مہینہ اس گڈی کو پڑا رہنے دیجئے، تکیے کے نیچے پھیلا کے ڈالیے گا، 1 مہینے بعد دوسری گڈی ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ڈی ایکٹیویشن تھی، جو کتاب کو، آپ کی یاد کو، آپ کی پڑھائی کے معاملات کو آپ کے برین میں انسٹال ہونے ہی نہیں دے رہی تھی، ٹھیک ہے، تو بھائی صاحب وہ ایکٹیو ہو جائے گی، وہ ڈی ایکٹیویشن جو ہے وہ ایکٹیویشن میں کنورٹ ہو جائے گی، اور آپ جو بھی یاد کریں گے پڑھیں گے وہ آٹو انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ڈالنا کیا ہے؟ صرف پودینے کی گڈی، پڑھنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پودینہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور وہ اللہ کے امر سے پیدا ہوا، اس کے اندر تاثیر اللہ کے امر کی صورت میں موجود ہے۔ تو جبکہ بہت کچھ اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس میں موجود ہے، تو میں آپ سے اس پر کچھ بھی پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، صرف ایک گڈی خرید لیجئے، دن کو خریدیں گے تو 10 روپے کی، رات کو خریدیں گے تو 5 روپے کی پڑے گی، ٹھیک ہے، اس کو پھیلا کے تکیے کے نیچے ڈال کے 1 مہینے کے لیے بھول جائیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 سیکٹر تھے میموری کے 3 سیکٹر تھے، تینوں میں نے حل کر دیے، ٹھیک ہے، بہت آسانی سے، بغیر کسی لمبے چوڑے خرچے کے۔ دوائی علاقہ، غذائی طریقہ بھی بتا دیا، اور روحانی طریقہ بھی بتا دیا، اور جو ڈی ایکٹیویشن پیدا ہو رہی تھی میموری کی اور آپ کے حافظے کی اور یاد کرنے کی، وہ بھی ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ یقین کیجئے، عمل کیجئے گا، اللہ دل ضرور خوش کر دے گا، اور اس کے بعد مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔